نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ آسمان پر چاند موجود نہ تھا کہ یہ قمری مہینے کی ابتدائی تاریخ تھی۔ وہ ہوتا بھی تو گہرے سیاہ بادلوں کے سامنے خود کو اسی طرح مجبور پاتا جس طرح تاروں کی روشنی ان بادلوں کی قید میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ آسمان کا حال تھا۔ رہی زمین تو اس صحرائی علاقے میں دور دور تک روشنی کی ایک رمق بھی موجود نہ تھی۔ اندھیرے کی محیط چادر نے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا، گرچہ اس صحرا میں کوئی منظر ویسے بھی موجود نہ تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ غرض اندھیرے اور سناٹے کا ایسا راز تھا کہ کوئی انسان یہاں آ جاتا تو دہشت سے مر جاتا۔ اس سناٹے میں وقفے وقفے سے اگر کوئی آواز گونجتی تو وہ اس اندھیرے میں نظر نہ آنے والے سانپوں کی پھنکار تھی۔ یہ پھنکار اس وحشت زدہ ماحول میں مزید دہشت پیدا کر رہی تھی۔ ایسی ہی وحشت زدہ تاریکی اور سکوت اس مجلس پر طاری تھا جو اس صحرا میں ایک پہاڑی ٹیلے کے دامن میں ہو رہی تھی۔ تمام حاضرین سر تا پیر سیاہ چوغوں میں ملبوس تھے۔ چہرے کی جگہ ایک عجیب مکروہ سی شکل نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ کسی طور انسان نہیں تھے، یہ واقعی انسان نہیں تھے، مگر یہ کیا تھے؟ اس کا کچھ اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ اندھیرے کی کوئی مخلوق تھی جس کے لیے اندھیرا روشنی کے برابر تھا۔ قیاس اگر کچھ بتاتا تھا تو وہ یہ کہ ابلیس کے بہت سے فرزند ایک ساتھ جمع ہیں۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو حاضرین میں سے ایک کی پھنکارتی ہوئی آواز نے توڑا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کر کے کہا، عزت مآب زاریوس، آج سردار نے ہم کو اس طرح اچانک کیوں بلایا ہے؟ محترم سوگویال، مجھے بھی خبر نہیں کہ اس اجتماع کی کیا خاص وجہ ہے۔ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، زاریوس نامی شخص نے جواب دیا۔ اس کے لہجے اور آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس مجلس میں کوئی نمایاں مقام کا شخص ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا عزت مآب زاریوس، سب ٹھیک ہی نہیں ہے بلکہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ پہلے شخص نے جسے سوگویال کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ایک دفعہ پھر اپنی پھنکارتی ہوئی آواز بلند کی۔ ایک طویل عرصے کی مشکل کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا اقتدار پھر دنیا پر قائم ہو چکا ہے۔ ہر طرف ہماری مرضی چل رہی ہے۔ ایسا شاندار وقت تو ہماری تاریخ میں شاید ہی کبھی آیا ہو۔ میں آپ کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ اس پھنکار کی تائید میں ایک اور پھنکار بلند ہوئی۔ سیاہ چوغے میں ملبوس ایک اور شخصیت نے گفتگو میں حصہ لیا۔ زاریوس نے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس شخصیت کو دیکھا، پھر سوگویال کی طرف رخ کیا۔ سوگویال نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے اس شخصیت کا تعارف کرایا۔ عزت مآب زاریوس، یہ ہمارے نئے اور نوجوان ساتھی ہیں جو اپنے بیش بہا کارناموں کی بدولت ترقی پا کر پہلی دفعہ ہماری مجلس میں شرکت کا اعزاز پا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنے ہونہار ساتھی منایوس کو۔ منایوس، آپ کو اس مجلس میں خوش آمدید۔ زاریوس نے خوش دلی کے ساتھ منایوس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ منایوس نے بھی والہانہ انداز میں جواب دیا، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ایسے بڑے لوگوں کی مجلس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے کہ جس عظیم مشن کو میرے آقا عزازیل نے شروع کیا تھا اس کو پورا کرنے والی مجلس کا رکن بنوں۔ مگر آپ کا اس مجلس میں ہونا اہل مجلس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سوگویال نے شاندار طریقے سے منایوس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اس کے کارناموں کی تحسین کرتے ہوئے زاریوس سے کہا، عزت مآب زاریوس، ہمارے اس نوجوان ساتھی نے پچھلے کچھ عرصے سے تہلکہ مچا رکھا ہے، ہر جگہ ان کی دھوم ہے۔ بہت خوب،
کیا کارنامے ہیں ان کے؟ آپ جانتے ہیں کہ اولاد آدم کے خلاف ہمارے پاس سب سے اہم ہتھیار جنسی بے راہ روی کا ہے۔ ہر دور میں ہم مرد و زن کو اسی کے ذریعے سے اپنے راستے پر لاتے رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے محترم سوگویال، مگر اس کے باوجود انسانی معاشروں میں زنا کو ہر دور میں برا سمجھا گیا ہے۔ لیکن اب تو صورتحال بدل چکی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے دنیا بھر میں زنا کو سماجی سطح پر قابل قبول شے بنا دیا ہے، بلکہ زنا کے بعد اب تو ہم جنس پرستی کو بھی ہم نے دنیا میں نہ صرف عام کیا ہے بلکہ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی بنا دیا ہے۔ زاریوس نے سر ہلاتے ہوئے سوگویال کی تائید کی۔ اس کی تائید پر سوگویال نے فخر سے منایوس کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ جناب عالی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ عظیم کارنامہ جن ساتھیوں نے سر انجام دیا ہے ان میں اہم ترین نام سردار منایوس کا ہے۔ آپ کی ذہانت، صلاحیت اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں زنا کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قبول عام حاصل ہو چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سردار منایوس کا یہ کارنامہ بھی ہے کہ اوریاں فلموں، فحش رسالوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے فحاشی کو دنیا کے ہر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ فلموں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے اب تمام دنیا میں نیم اوریاں لباس کا چلن عام ہو چکا ہے۔ یہ سب بھی منایوس اور ان کے ساتھیوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ سوگویال نے بڑے فخر سے منایوس کے کارنامے بیان کیے، جو سینہ چوڑا کیے اپنے کارناموں کے بیان پر خوش خوش بیٹھا تھا۔ عزازیل کے عظیم فرزند منایوس، تم قابل تعریف ہو۔ اس دور میں عفت اور پاک دامنی کو دنیا سے ختم کرنے، دنیا بھر میں زنا اور عریانی کو عام کرنے اور خدا کی ناپسندیدہ چیزوں کو انسانوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بنانے پر میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زاریوس نے دل کھول کر منایوس کی تعریف کی۔ منایوس نے بڑے فخر سے کہا، یہی نہیں محترم زاریوس اور سردار سوگویال، اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسرا نوجوان اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر پر اوریاں فلموں اور تصویروں کا ذخیرہ لیے پھرتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی پاک دامن مرد اور عورت ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں تم سے یہی امید ہے منایوس، اب تو تمہارے مقابلے میں ہمیں اپنے کام بہت چھوٹے لگنے لگے ہیں۔ سوگویال نے بظاہر اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر آخری جملہ اس کی اندرونی کیفیت کا عکاس تھا کہ وہ در حقیقت اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ ارے یہ کیسی بات کی آپ نے محترم سوگویال، میرے کام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو آپ کے کارنامے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی محنت اس لیے کی ہے کہ زنا کے ذریعے سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے۔ خاندانی تربیت کے بغیر پلنے والے بچے ہمارا سب سے آسان نشانہ ہوتے ہیں، مگر آپ تو نکاح کے مضبوط تعلق سے بننے والے میاں بیوی کے رشتے کو توڑ کر یہی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ایک نوجوان کو اپنے رخ پر لے آؤں، مگر وہ توبہ کر کے فوراً خدا کی طرف لوٹ سکتا ہے، مگر آپ تو وہاں وار کرتے ہیں جہاں وار کرنا سب سے مشکل ہے، جہاں سے لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ آپ تو خاندان کی اس ڈور کو کاٹتے ہیں جس کو پورا معاشرہ مل کر مضبوطی سے باندھتا ہے۔ منایوس بول رہا تھا اور اس کی آواز میں یہ احساس پوری طرح جاگزی تھا کہ وہ واقعی سوگویال کے کام کی اہمیت سمجھتا ہے۔ ہاں بھائی، سوگویال کے کام کے کیا کہنے۔ زاریوس نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کے تعلق کی ڈور کاٹنا آسان نہیں ہوتا، کتنے مواقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، کیسے کیسے وسوسے ڈالنے پڑتے ہیں، مزاج کے ہر رنگ کو سمجھنا ہوتا ہے،
انسانی طبیعت کے ہر انداز کو کام میں لانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا، اتنی محنت کے بعد ہی کہیں جا کر ہماری مرضی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جھگڑا شروع ہو جائے تو الزام، بہتان، نفرت، بغض، عداوت، بد کلامی، جھوٹ، ظلم جیسی چیزیں گھر کی فضا کا حصہ بن جاتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں، اور آخرکار میاں بیوی کا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ منایوس نے زاریوس کی بات میں گرہ لگاتے ہوئے ماہرانہ تبصرہ کیا، یہ نہ بھی ہو تب بھی رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اولاد، والدین، بہن بھائی، سسرال اور میکے کے سارے رشتوں نعتوں کا تانا بانا نکاح کے مرکزی ڈور سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ڈور کٹ جائے تو کیا ہی کہنے، نفرت کی بھٹی دہک جاتی ہے جس میں خاندان در خاندان جلتا اور نسل در نسل برباد ہوتی ہے۔ اس رشتے کی ڈور نہ بھی کٹے تو تعلق اور ناطے کی ڈور ضرور ٹوٹتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔ منایوس کے تبصرے پر خوش ہوتے ہوئے سوگویال نے اپنے کام پر مزید روشنی ڈالنا شروع کی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ صرف میاں بیوی ہی نہیں، میں تو ہر رشتے اور تعلق کی ڈور کو کاٹتا ہوں۔ خدا کو جتنی دلچسپی انسانوں کو باندھ کر رکھنے سے ہے، مجھے اتنی ہی دلچسپی انہیں کاٹنے سے ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نہ بھی کٹے تو والدین، اولاد، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں نفرت پھیلانا اور تعلق خراب کرنا میرا کام ہے۔ کیا کہنے ہیں تمہارے میرے بھائی سوگویال، تم ہمارے سر کا تاج ہو، زاریوس نے شدت محبت سے سوگویال سے کہا۔ یہ کیا بات کہی آپ نے؟ ہمارے سر کا تاج تو آپ ہیں، ہماری کیا جرت کہ آپ کی برابری کر سکیں؟ سوگویال نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔ سردار زاریوس کے کارناموں کا مجھے زیادہ علم نہیں، صرف نام سے واقف ہوں، یا یہ کہ آپ فرزندان عزازیل میں سے اہم ترین کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ منایوس نے تجسس کے ساتھ زاریوس کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے معلوم تھا کہ زاریوس اس مجلس کا اہم ترین شخص ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں بتاتا ہوں ان کے کارنامے، سوگویال نے اس کی بے خبری دور کرنے کے لیے پورے جوش و خروش سے بولنا شروع کیا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے جواب میں انسانوں کے تحفظ کے لیے خدا نے ایک دفاعی حصار بنا رکھا ہے۔ اہل مذہب کا دفاعی حصار، مذہبی پیشواؤں کی دفاعی لائن، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو ہمارے جال میں پھنسنے سے روکیں۔ چنانچہ یہ محترم زاریوس کا مشن ہے کہ وہ اہل مذہب کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا دیں۔ چنانچہ جس طرح آپ جنسی جذبے کو استعمال کر کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، محترم زاریوس انا، حسد، تعصب کی انسانی کمزوریوں کو استعمال کر کے اہل مذہب کی بیخ کنی کرتے ہیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ آج اہل مذہب فرقہ واریت کے اسیر ہیں۔ یہ دین کی اصل دعوت کو چھوڑ کر باہمی جھگڑوں میں الجھے رہتے ہیں۔ خدا کے مطلوب ترین کاموں اور دین کے اہم ترین مطالبات کو چھوڑ کر انتہائی سطحی اور غیر اہم کاموں کو، جن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، اصل دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن غیر مسلموں کو انہیں دین اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کے خلاف اپنی قوم میں نفرت کا سور پھونکتے رہتے ہیں۔ اس نفرت اور دشمنی میں جو چیز ذبح ہو جاتی ہے وہ اسلام کی دعوت ہے۔ یہ ہماری عظیم کامیابی ہے جو سردار زاریوس کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے آپ کی سردار زاریوس، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دشمن کے دفاعی حصار کو تو آپ گرا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ منایوس نے زاریوس کو تحسین کرتے ہوئے کہا تو سوگویال نے زاریوس کے کام کے نتیجے کو اس طرح بیان کیا۔
بالکل مذہب کی رہنمائی سے محرومی کے بعد ہمارے سامنے بس نہتے اور بے بس عوام بچتے ہیں جن کی فطرت کب تک ان کو ہمارے داؤ سے بچا سکتی ہے۔ بہت خوب، میں اہل مذہب کے دفاعی حصار کو ڈھانے پر آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ منایوس نے بہت عقیدت سے زاریوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے کارناموں کی تفصیل سنتے ہوئے سینہ اکڑائے بیٹھا تھا۔ زاریوس نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے منایوس کے سلام کو شرف قبولیت بخشا۔ زاریوس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے سوگویال نے اس کے کارناموں کو دوسرے پہلو سے بیان کرنا شروع کیا۔ صرف مذہبی لیڈر ہی نہیں بلکہ محترم زاریوس مال اور اقتدار کے ایوانوں پر بھی اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں۔ سیاسی لیڈر اور طبقہ اشرافیہ کے لوگ ہی دنیا بھر میں جنگیں اور فساد برپا کرواتے ہیں۔ یہ لوگ کرپشن اور ظلم و زیادتی سے مال و دولت کے خزانے جمع کرتے اور عوام الناس کو غربت اور جہالت کی تاریکیوں میں سسکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہالت اور غربت کے مارے لوگوں کو اپنا شکار بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگیں اور فساد ہمارے بنیادی مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ بے گناہوں کا قتل، عصمتوں کا لٹنا، جان و مال کی بربادی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی زندگی کو مصیبت بنا دیتی ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سردار زاریوس سیاسی طبقات اور طبقہ اشرافیہ کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ واہ، کیا خوب کام ہے آپ کے محترم زاریوس! مجھے فخر ہے کہ میں ابلیس کے اتنے عظیم فرزند کی صحبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ منایوس نے فدویانہ لہجے میں زاریوس کو داد دی۔ ہاں، مگر مجھے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف ہے کہ جب تک انسانوں میں سے کچھ لوگ ہمارے مخلص ساتھی نہ بنے، ہم کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ سب کو انسانوں میں سے اپنے ان ساتھیوں کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے جو کئی پہلوؤں سے ہم سے بہت آگے ہیں، مگر انسان ہونے کی بنا پر ہماری مجلس کے رکن نہیں بن سکتے۔ زاریوس نے شیطانیت کے ایک اہم دائرے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔ آپ نے 100% درست فرمایا، جب تک کچھ انسان شیطان نہ بنے ہم کبھی زمین پر فساد برپا نہیں کر سکتے۔ جان و مال اور آبرو کی ساری بربادی کا باعث تو یہی لوگ بنتے ہیں۔ سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے شیاطین انس کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ مجلس میں اب جگہ جگہ ویسی ہی پھنکاریں بلند ہو رہی تھیں جیسی ان تینوں کی گفتگو سے پیدا ہوئی تھیں۔ باقی اہل مجلس بھی انتظار سے تنگ آ کر باہمی گفتگو شروع کر چکے تھے۔ زاریوس نے اہل مجلس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کافی تاخیر ہو گئی ہے، کیا سبب ہے کہ سردار ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ زاریوس کے الفاظ کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سمت سے اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک اور شخصیت نمودار ہوئی۔ اس کی آمد کا احساس ہوتے ہی زاریوس نے اپنی بات بیچ میں چھوڑ دی اور یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، سردار کا اقبال بلند ہو۔ اس کے ساتھ ہی سب حاضرین خاموش ہو گئے اور سردار کی آمد پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔